السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلی درس میں سنت 5 ہجری کے واقعات میں سے دومت الجندل چھوٹا سا واقعہ اس کا ذکر ہوا، اور غزوہ احزاب کا ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ۔ خلاصتاً یہ کہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے کافر جمع ہو کر ایک دم مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے نقصان کے سوا اور اپنے جانوروں کو ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ اپنے پیسے بھی لگائے، جانور بھی ذبح کیے، اور تقریباً 25 دن کے محاصرے کے بعد ابو سفیان نے اعلان کیا سرداروں کو کہ واپس کوچ کر کے نکلو۔ اللہ نے طوفان ہوا چلائی، ان کے خیمے اکڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، اور ان کے جانور بدک گئے، ان کے رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، سردی کے ایام تھے۔ ان دنوں میں، اس مشکل دنوں میں، مسلمانوں کی زبانوں کی آواز، ان کے دلوں کی پکار اور منافقوں کی دلوں کی پکار مختلف تھی۔ مسلمانوں نے جب احزاب کا سنا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے، تو ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اس واقعے نے اور اس قصے نے اور اس بڑی لشکر کی خبر نے مسلمانوں کی ایمان میں اور تقویت دی اور مضبوطی دی، کمزور نہیں ہو گئے۔ مسلمان ہمیشہ کافروں کی طاقت کا سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتے۔ ان کو اگر جتنے بھی ڈرانے کی کوشش کی جائے، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ وہ اندرونی طور پہ اس کا دشمن جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، مسلمان اندرونی طور پہ اتنا ہی ان کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ منافقین کیا کہا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق کی بیماری، شرک کی بیماری، تو اندرونی طور پہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا لشکر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، تو ان کے زبانوں پہ آیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ لشکر آ جائے گا اور ہمیں بالکل ختم کر دے گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے منافقین کو بھی اس جگہ پہ ظاہر کر دیا۔ وہ لوگ واپس ناکام ہو کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت گھر تشریف لائے، غالباً ظہر کی نماز پڑھی، گھر تشریف لائے، زرہ اتار دیا کیونکہ جنگی صورت ختم ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آئے، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، آپ نے زرہ اتار دی، حالانکہ ابھی تو بنو قریظہ جانا ہے، ان کا فیصلہ تو باقی ہے، آپ دوبارہ زرہ پہن لیں۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کے واپس باہر آئے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی، ان کا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، ان کو اسلام کا جھنڈا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا، وہاں جا کے پہنچنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں بنو قریظہ پہنچے، یہ بھی مدینے میں تھے لیکن ذرا سے فاصلے پر تھے، تو انہوں نے اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے شروع کر دی۔ پہلے تو چپکے چپکے کہا کرتے تھے، ابھی تو ظاہری طور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے چیخ چیخ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالیاں دی اور حضور کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے،
3,000 کی تعداد میں مسلمانوں کی جماعت، انہوں نے بنو قریظہ کے قبیلے کا محاصرہ کیا اور محاصرہ چلتا رہا، وہ قلعے میں بند ہو گئے۔ ان کا سردار کعب بن اسد لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا۔ جمعے کا دن ہے، ہفتے کی رات ہے، تو اس نے خطاب کیا اور 3 باتیں کی ان کے سامنے کہ 3 باتوں میں سے ایک کام ضرور کر لو ورنہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ برحق پیغمبر ہے، اس پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ نہیں مانتے ہو تو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اپنے ہی ہاتھ سے مار دو اور بے دریغ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لڑو، میدان میں اتر جاؤ اور لڑنا شروع کر دو۔ یہ بھی نہیں کرتے ہو تو آج یہ ہفتے کی رات ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ہفتے کی رات اور ہفتے کی دن یہ کوئی فساد نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، یہ ان کی عبادت کا دن ہے، تو ہم ان کی اس بے خبری میں ہم اچانک ان پر شب خون مار لیں گے اور رات ہی رات ان پہ حملہ کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے، ان کے قبیلے والوں نے کہا ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی ہمیں قبول نہیں ہے، ہم ایک بات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہمارے تعلقات مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں پہلے سے، ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بات کر لیں گے، سفارش کر لیں گے۔ ان کے پاس پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے تو یہ لوگ رونے لگے، چلانے لگے اور فریاد کرنے لگے، آہ وزاری کرنے لگے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال لیں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ان کے طرف ایک اشارہ کیا، یوں ایسا اشارہ کیا ہاتھ پیر کی، کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کو سب کو قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ تو راز کی بات تھی، اس کا حکم تو حضور نے نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دی تھی۔ اب اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دی، میں کس کام کے لیے آیا تھا، میں نے کیا کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے مسجد نبوی میں گئے اور ایک ستون کے پاس اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں ہٹکلوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے معافی کا اعلان نہ ہو جائے، یہ تو میں نے گناہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک انتظار فرماتے رہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے آ کر ان کو قصہ سنایا کہ حضور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، وہ مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ کر وہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ اگر میرے پاس آتا اور یہ غلطی کا اعتراف کرتا، میں اس کے اللہ سے معافی مانگتا، شاید اللہ اس کو معاف کر دیتا، لیکن جب وہ خود وہاں گیا، میرے پاس نہیں آیا، تو اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا، جو اللہ کا حکم آ جائے۔ 25 دن تک ستون کے ساتھ بندے رہے، کام کاج نماز وغیرہ پڑھ کے دوبارہ کسی سے کہتے کہ مجھے باندھ دو، وہیں پہ کھڑے رہے ستون کے ساتھ، کھانا پینا سب کچھ وہیں پہ تھا۔ 25 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان رہا ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ تو جب ان کا تو واقعہ ایسا ہوا، یہودیوں نے کہا بنو قریظہ والوں کا تعلقات پہلے اسلام آنے سے پہلے اوس قبیلے سے بڑے مضبوط تھے، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اوس قبیلے کا سردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اوس قبیلے والوں کے پاس کہا کہ انہوں نے بیچ میں کچھ بات کرنا شروع کر دی کہ کچھ بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ حضرت سعد ہمارے لیے فیصلہ کر دے، ان کو بلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا جائے۔ ان کو بلایا گیا
ان کے گردن پہ تیر لگا تھا، زخم کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ غزوہ احزاب میں جو اچانک تیر لگی تھی وہاں سے چلائی گئی تھی، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گردن میں لگی تھی، اور اس کی وجہ سے خون بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا یہودیوں سے، میں جو فیصلہ کروں گا تم لوگوں کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے پہلے سے تعلقات اچھے ہیں، یا ہمارے لیے کوئی اچھی خبر اور اچھا فیصلہ کر لے گا۔ فیصلہ تو اچھا ہوا ان کی سوچ کے مطابق۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ شروع کیا کہ حضور جب مجھے اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، تو میرا فیصلہ یہ ہے ان کے جتنے جنگجو لوگ ہیں ان سب کو مار دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد تو نے اللہ کے حکم کے بالکل مطابق فیصلہ کیا، یہی اللہ کا حکم تھا، یہی اللہ کی منشا تھی۔ ان کے سارے مقاتلہ کو قتل کیا گیا، ان کے لڑنے والے سارے جوانوں کو قتل کیا گیا، جنگجو لوگوں کو، اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر بازاروں میں بیچا گیا۔ ان پیسوں سے، ان مال سے مسلمانوں کے لیے اور جنگی سامان خریدے گئے۔ بنو قریظہ کا تو بالکل صفایا ہوا۔ دو قبیلے سے جو پہلے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے تو بدعہدی کی وجہ سے ان کو صرف بدر کیا گیا تھا، ان کی بدعہدی تھی لیکن اس بدعہدی کے برابر نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو انہی کی سازش ہے، تو یہ بڑا لشکر تیار ہوا تھا، انہی کی باغ دوڑ سے اور ان کی بغض اور حسد کی وجہ سے لوگوں کو جمع کر کے 10,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا تھا۔ اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے، جو مستشرقین ہیں، میں پہلے بھی اس کے بارے میں مستشرقین کے حوالے سے بتا چکا ہوں، مستشرقین وہ لوگ ہیں جو مغرب کے رہنے والے ہیں یا مشرق کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تعلیمات پڑھی ہے اسلام کی، قرآن پڑھے، احادیث پڑھی ہے، تاریخ اسلام پڑھی ہے، انہوں نے سیرت کو پڑھا ہے، یعنی اسلام کا پورا علم ان کے پاس ہے۔ ظاہری طور پر ان کا لبادہ، ان کا لباس اسلام کا ہے، ان کے پاس علوم اسلامی ہیں، لیکن اندرونی طور پہ وہ مغربی لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اس مسلمانوں کو اپنے ہی دین میں شک اور شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے 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 آپ کو بتائیں گے، کسی جگہ پہ جا کر ایک نقطے کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہاں ظلم ہوا ہے، یہاں زیادتی ہوئی ہے۔ تو جو مستشرقین لوگ ہیں وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہوا، اس قبیلے کا بالکل صفایا کیا گیا اور ان کے مردوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو ان کو یہ ضرور یہ بات سوچنی چاہیے، اور ان کے لیے ایک بہترین جواب ہے۔ آپ اس سے چند دن پہلے جو 10,000 کا لشکر، یوں سمجھ لو کہ پورے دنیا کے کافر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے تھے اور باہر سے وہ ایک سیلاب کی صورت میں آ رہے تھے، ایک طوفان بن کر۔ چلو ان کا آنا تو الگ تھا، تو ان کا آنا اتنا مضبوط نہیں تھا اندرونی طور پہ، اندر سے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اگر اس بات میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں پہ باہر سے بھی وہ لوگ حملہ آور ہوتے، اندر سے جو انہوں نے راستے دیے تھے، اندر سے یہود حملہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا عمل کیا جاتا اور مسلمانوں کو بالکل مسلح کیا جاتا، ان کے عورتوں اور بچوں کو بھی مارا جاتا، ان کے گھروں کو بھی جلایا جاتا، نام و نشان مٹ جاتا مسلمانوں کا۔ یہ صورت پیش نہیں آئی تھی، یہ نقشہ نہیں بنا تھا، یہی نقشہ تو بنا تھا جس وقت یہودیوں میں مسلمانوں کے ساتھ مدد کی ضرورت تھی،
اپنے ملک اور اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کو ایک امن کے لیے، امن کی خاطر ان کے ساتھ مل کر دفاع کرنے کی ضرورت تھی، یا کم از کم آرام سے بیٹھنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے ہو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو، خیر نہیں کر سکتے تو شر کیوں کر رہے ہو؟ تو جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سوچا تھا، ایسے ہی اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ وہ جزا جو ہے، بدلہ جو ہے، من جنس العمل، جیسے کرنی ہے ویسے بننی ہے۔ جو یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوچا، بنو قریظہ کے قبیلے نے، اللہ نے ان کی سازش اور ان کی چال اور ان کی تدبیر اور ان کا منصوبہ اللہ نے انہیں پہ پلٹ دیا۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوچا تھا، وہ کرنے والے تھے۔ ان کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا، برحق ہوا، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ یہ سن 5 ہجری کے غزوات کا ذکر ہوا۔ سن 5 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح، عقد نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، متبنہ بھی تھے۔ تو آپ نے ان کے گھر میں پیغام بھیجا کہ زینب کا نکاح مانگا، اس کا ہاتھ مانگا اس کے لیے، حضرت زید کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو اس نے خود بھی انکار کیا اور اس کے بھائی عبداللہ نے بھی انکار کیا۔ ظاہری انہوں نے خاندانی تفاوت کو دیکھا کہ زید تو غلام ہیں، ان کا تو کوئی خاندان نہیں ہے، اور حضرت زینب جو ہے یہ تو قریش قبیلے سے ہیں، بڑی خاندان کی ہے۔ تو اس بڑی اعلیٰ نسب کی وجہ سے کہا کہ تفاوت ہے، اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جب اس بات کو ناپسند کیا، انکار کیا، تو قرآن کریم کی آیتیں ہوتی کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جب اس کے پاس اللہ اس کے رسول کا حکم آئے اور اس کا انکار کر دے کہ بھائی نے ہم اس کو نہیں مان سکتے، کہ تو جب یہ آیتیں اتر گئی تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے اس بات کو قبول کر دیا۔ جب اس بات کو قبول کر لی، نکاح تو ہو گیا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن ان کی آپس میں لڑائیاں، ناچاکی، اتفاق نہیں ہو رہا تھا، روزانہ ان کی لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ حضور کے پاس آئے، حضور میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر کر لیں۔ بہت کئی دنوں تک ان کو یہ تلقین فرماتے رہے کہ صبر کر لے، صبر کر لے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ منع فرمایا صبر کرے، صبر کرے۔ بالآخر جب ان سے صبر نہیں ہوا تو انہوں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو ہیں بالکل ان کے مزاج کے مطابق ان کا نکاح نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو طلاق پڑ گئی۔ اب ان کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے کہ زینب کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ اب ان کا دل ٹوٹ گیا، تو آپ اسی سوچ میں تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اسی بارے میں صریح آیتیں اتر گئی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کو نکاح کا حکم ہوا کہ تم زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے سوچ میں پڑ گئے، یہ تو میرے جو ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، میری بہو تھی، اب میں سے نکاح کروں گا تو زمانے جاہلیت میں منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹا، ان دونوں کا حکم ایک شمار ہوتا تھا۔ آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو میں نے بیٹا کہا ہوا ہے، حالانکہ کسی کو زبان سے بولنے سے کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا۔ تو اللہ نے یہی جو جاہلی ایک رسم تھی، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پورا اللہ نے واقعہ چلایا، اللہ نے پورے ترتیب چلائی، ایک صورت بنا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اللہ کا حکم تھا کہ زینب سے نکاح کر لو، تو آپ نے نکاح فرمایا، لوگوں نے شور مچایا، یہ کیسا رسول ہے، اس نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لی۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، وہ صرف منہ بولنے کی حد تک ہے۔ حقیقی بیٹا وہ ہے جو باپ کے پشت سے پیدا ہو، یا اس نے ماں کا دودھ پیا ہو، رضائی کیوں نہ ہو، رضائی بھی حقیقی کے حکم میں ہوتا ہے، رضائی کیوں نہ ہو، لیکن نہ رضائی ہے، نہ یہ اس باپ کے پشت سے ہے، نہ اس نے دودھ پیا ہے اور نہ اس باپ کے پشت سے ہے۔ صرف منہ بولنے سے، کسی کو بیٹا کہنے سے، کسی کو بیٹی کہنے سے اسلام اس کو بالکل حرام قرار دیتا ہے۔ یہ بالکل پردہ ختم ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ اسی نکاح کے موقع پر، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر اللہ نے پردے کا حکم بھی نازل کیا، سن 5 ہجری میں، ذی القعدہ کے مہینے میں۔ اسی مہینے میں، اسی ہجری میں اللہ نے پردے کا حکم بھی نازل کیا کہ عورتیں پردہ کیا کریں، اور حدود بیان ہو گئے کہ اپنے خاندان میں کن کن لوگوں سے پردہ ہے، کن سے نہیں ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اور یہ ایک مسئلہ ہے جس کی تفصیل ضروری ہے۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اگلے درس میں، اب یہ سن 5 ہجری ختم ہو گئی، سن 6 ہجری کے واقعات شروع ہوں گے۔ چونکہ میں سیرت کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تو سننے والے حضرات اگر یہ کوشش کر لیں کہ پردے کے احکامات کی خود اگر اس کی تشریح دیکھ لے کتابوں میں، سیرت کی کتاب میں دیکھ لے، تفسیر میں دیکھ لے، یا مسائل کی کتاب میں دیکھ لے، تفصیل خود دیکھ لے، سیرت پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ مستقل طور پر انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر اس عنوان پہ کسی اور موقع پر بات کی جائے گی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سن 6 ہجری کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔